بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء آج ہمارا لیکچر نمبر 14 ہے اور جماعت نحم کے مضمون اردو کے سبق نمبر 8 لوح اور قالین کا خلاصہ ہے۔ اس سے پہلے ہم لوح اور قالین کو بلند خوانی کے ساتھ اور تفہیم کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، اور سبق کی بلند خوانی کے بعد پھر اس کے باقی کام ہوتے ہیں، جیسا کہ خلاصہ ہے، پیراگراف کی تشریح ہے، پھر اس کے مشقی سوالات کے جوابات ہیں۔ تو ان میں سے ہم آج انشاءاللہ خلاصے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ تو بچوں، ایک تو خلاصے کا طریقہ وہ ہے جو پچھلے لیکچر میں آپ نے پچھلے سبق کا خلاصہ جس کے تحت سیکھا، ایک اس سے جو بہتر طریقہ ہے، یہ جو پہلا طریقہ ہے یہ 8ویں تک کے طلباء کے لیے مفید ہے، 9ویں اور 10ویں کے طلباء کے لیے وہ طریقہ مفید اس لیے نہیں کہ وہ لکھا ہوا سامنے ہے، اس کو دیکھ لیا، رٹ لیا، اپنے ذہن سے کچھ نہیں کیا۔ اور جو یہ طریقہ ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں، یہ جس طرح میں آپ کو تشریحوں کا بھی طریقہ بتاتا ہوں، تشریح لکھواتا نہیں۔ جو بچے اگر جن بچوں کے اندر تشریح لکھوانے کا داعیہ اور تقاضا پیدا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچے ابھی 8ویں کلاس کے سٹینڈرڈ کے بچے ہیں، وہ 9ویں اور 10ویں کلاس کے سٹینڈرڈ کے نہیں ہوئے۔ ان کو اپنے سٹینڈرڈ کو آگے بڑھانے کے لیے ان کو اس بات پہ آنا پڑے گا کہ وہ ہر تحریر کو اپنی زبان میں دوسروں کی بات سے یا کتاب سے سیکھ کر اس کو اپنی زبان میں اور اپنے انداز میں اور اپنی طرف سے لکھنا ہے۔ یہ ہے آپ کا سٹینڈرڈ۔ اس لیے مجھے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی بچہ بھی یہ مطالبہ نہیں کرے گا کہ ہمیں تشریح لکھ کے دیں، ہمیں اشعار لکھ کے دیں، ہمیں خلاصہ لکھ کے دیں۔ یہ لکھ کے دینے والا کام بالکل چھوڑ دیں، آپ خود لکھیں گے، آپ لکھ کے دوسروں کو دیں گے، یہ ہے آپ کا کام۔ تو اسی کے تحت میں انشاءاللہ آج کا خلاصہ آپ کو کروانے لگا ہوں کہ آپ کو لکھ کے نہیں دینا، بلکہ آپ کو طریقہ بتانا ہے کہ کس طرح سے اس سبق سے آپ نے خلاصہ نکالنا ہے۔ اور یہ سبق ہے تو ویسے آسان ہے، کیونکہ اس سبق میں ایک کہانی بتائی ہوئی ہے اختر کی اور تجمل کی، اور اس کہانی کو افسانوی رنگ میں بتایا ہوا ہے، کیونکہ یہ ڈرامہ ہے اور ڈرامے کی جو عبارت ہوتی ہے وہ افسانوی ہوتی ہے۔ تو بھائی بچوں، اس سبق کے لیے ایک اور آسان طریقہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کے سامنے ایک پیرا میں لایا ہوں اختر والا۔ اختر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سب کچھ سمجھ جائیں گے، یہ کوئی معمہ نہیں۔ سنیے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج سے 2 سال پہلے ایک تنگ و تاریک اور خستہ حال بدنما مکان میں رہتا تھا، یہاں سے لے کے اور ایک آدھ پیرا یا ڈیڑھ اگلا پیرا ہے، بس یہ پورا خلاصہ لکھا ہوا ہے سبق کا۔ اور اس کو آپ اپنے الفاظ میں کیسے بیان کر لو گے، وہ آپ اس کو میں اپنے انداز میں کروں گا، آپ اپنے انداز میں کریں گے، لیکن اسی کی رہنمائی میں کریں گے۔ میں لکھتا تو کیسے لکھتا کہ مصنف لوح اور قالین ڈرامے میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک مصور اختر تھا اور ایک سرمایہ دار تجمل۔ اختر اور تجمل کی ملاقات تصویری نمائش میں ہوتی ہے، اور اس سے پہلے اختر کی مالی حالت انتہائی خراب اور ایک خستہ حال ٹوٹے پھوٹے گھر میں رہتا، اور 2 وقت کے کھانے کا بھی مسئلہ اس کا ہوتا تھا۔ تو وہ سرمایہ دار اس کے کام کو دیکھ کر اس سے متاثر ہوا تجمل، اور وہ اس کو اپنے گھر لے کر آ گیا، اور اس نے اس کو ایک کمرہ دے دیا، اس میں ساری اس کی ضرورت کی چیزیں رکھ دی، اور اسے کہا کہ تم کام کرو اور تمہاری ضروریات پوری کرنے کے لیے میں تمہیں پیسے دوں گا۔ ایسا سب کچھ ہوتا رہا اور اس کی تصویریں جاتی رہیں۔ یہ دیکھیں گے، یہ لکھا ہوا ہے، یہی کہہ رہا ہے کہ سارا کچھ یہی کہہ رہا ہے اختر، اور اس کی تصویریں نمائش میں بھی جاتی رہیں، اور تجمل چونکہ سرمایہ دار تھا، اس کے دوست دوسرے سرمایہ دار، ان کے ڈرائنگ روموں کی زینتیں بھی بنتی رہیں۔ بالآخر ایک انعامی مقابلہ منعقد ہوا،
کہ مصور اپنے اپنے شاہکار پیش کریں گے اور جس کی تصویر اول آئے گی اس کو انعام ملے گا۔ اس میں بھی اختر کی تصویر اس تجمل نے پیش کی اور وہ اول انعام کے مستحق قرار پائی، اور جب وہ اس کی خبر تجمل اختر کو سنانے آیا تھا تو وہاں سے پھر اختر اور تجمل کا یہ سارا مکالمہ جانے والا شروع ہو گیا، اور اختر نے پھر پوری یہ بات سنائی جو کچھ حصہ میں نے آپ کو سنا دیا، اور کچھ اس کے بعد پھر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا رہا اور میں آپ کو مسیحا سمجھتا رہا کہ آپ تو ایک ایسے فنکار کی پرورش کر رہے ہیں جو اپنے فن سے دوسروں کو مستفید کرے گا۔ تو اس طرح سے یہ سارا کچھ چلتا رہا، لیکن بالآخر مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ یہ جو میرا سارا کچھ کیا درہا ہے اس سے تو آپ اپنا نام کما رہے ہیں، مجھے تو 4 ٹکوں کا فائدہ تو ہے، لیکن اتنا بڑا فائدہ جو آپ یوں سمجھ لیں بچوں کہ کسی بھی صاحب فن آدمی کا آخری مطمع نظر وہی ہوتا ہے، وہ تجمل کو مل رہا تھا۔ تو اختر کہتا ہے کہ جب اس بات نے مجھے تنگ کیا تو پھر میں نے کام سے میرا دل اچاٹ ہو گیا، اور میں اپنا ایک دوست نیازی تھا مصور، اس کے پاس گیا اور اسے میں نے بتایا کہ بھائی اس طرح سے میں ایک سیٹھ کے پاس کام کرتا ہوں، لیکن اب میرا یہ معاملہ ہو گیا، میں اب کام نہیں کرنا چاہتا، میں وہاں سے آنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے یہاں کوئی جگہ دے دو۔ اب وہ بیچارہ بھی اسی کی طرح کا کلاش تھا، اسے جگہ کیا دیتا لیکن اس نے تھوڑا سا اور اسے آگے بڑھا دیا۔ اس نے کہا کہ بھائی ایسا نہ کرو، جگہ کہ وہاں سے آنے کی باتیں نہ کرو، بلکہ یہ کر لو کہ تصویریں میں تمہیں بنا دیتا ہوں، آپ نہیں کام کر سکتے۔ تو جب تجمل تصویر کی بات کہ آپ مجھے بتانا، میں بنا کے دے دوں گا، اور آپ وہ تصویر دے دینا، جو پیسے ملیں ان میں سے کچھ آپ رکھ لینا، کچھ مجھے دے دینا۔ تو اختر کہتا ہے کہ یہ دھندا بھی 2 سال سے 1.5 سال سے چل رہا ہے، لیکن آخر پھر بھی ضمیر ہے انسان کا، وہ اسے ملامت کرتا رہا، اور وہ تنگ آ کر اس نے جانے ہی کا فیصلہ کر لیا۔ اب جس دن یہ جا رہے نا، اس دن 2 اہم چیزیں پیش آئیں۔ ایک تو پیش آئی یہ کہ اس اختر کی جو تصویر نمائش میں رکھی ہوئی تھی وہ اول انعام کے مستحق قرار پائی، اور دوسرا یہ اس مسئلہ پیش آیا کہ وہ جو نیازی تھا وہ بھی خودکشی کر گیا۔ وہ بھی اسی وجہ سے اس نے کیا کہ اختر کی تصویر کا اخبار میں آ گیا، تو وہ تصویر بنی ہوئی نیازی کی تھی، تو وہ اس کو اتنا صدمہ ہوا اس بات کا کہ فن میرا اور انعام کسی اور کا، تو وہ خودکشی کر لی اس نے۔ تو اس کی خبر بھی آ گئی، اور ادھر پہلے سے ہی تجمل اور اختر کا بڑا گرم مکالمہ اور میں تو چل رہی تھی، تو جب اس کی خبر آئی تو بس پھر اخیر ہو گئی، اور تجمل اختر آپے سے باہر ہو گیا، اور اس نے پھر اس کو کہا کہ تم دوہرے قاتل ہو، ایک تو مصور کے فن کے قاتل ہو اور دوسرے مصور کی جان کے قاتل ہو، لہٰذا تمہیں اگر قانون قاتل نہیں کہے گا تو اللہ کی نظروں میں تم قاتل ہو، اور قاتل ہو کہتے کہتے اس کو وہ جو روف سیکرٹری تھا تجمل نے کیسے دھکے دے کے نکال دو، تو بس وہ یہ کہتے کہتے ہی غائب ہو گیا۔ تو بچوں یہ ہے مختصر کہانی، وہ جو اس ڈرامے سے ہم نے اخذ کی، یہ ہے خلاصہ۔ اب اس خلاصے کو آپ اپنے الفاظ میں لکھیں گے، اپنی ترتیب سے لکھیں گے، کہاں سے آپ شروع کرتے ہیں، یا جہاں سے میں نے شروع کیا وہاں سے آپ مناسب سمجھتے ہیں، یا اس سے پہلے مکالمے کی شکل میں جو باتیں کی ہیں، کوئی 1 آدھ 2 4 باتیں ان میں سے کر کے شروع کر لیں، یا پہلے سیدھی کہانی شروع کر کے اس کے درمیان میں وہ باتیں حسب ضرورت جہاں آپ کو ضرورت پڑے وہاں ان کو ذکر کرتے رہیں، کہ شروع یہیں سے کریں کہ اختر ایک مصور اور تجمل ایک سیٹھ تھا، اور ان دونوں کی آپس میں ملاقات ایک تصویری مقابلے میں ہوئی، اور تجمل اس بات کو جان گیا کہ اختر اپنے فن کا ماہر ہے، لیکن ہے غریب مفلس ہے بیچارہ، اس کے پاس ہے کچھ نہیں، تو اس نے اسے کہا کہ تم میرے ہاں آ جاؤ اور میں تمہیں تنخواہ بھی دوں گا اور رہنے کے لیے کام کرنے کے لیے جگہ بھی دوں گا۔ تو پھر وہ اس کے پاس آ گیا، کام کرتے کرتے اختر کے دل میں وہی فن والے جذبات پیدا ہوئے، اور اس نے کہا کہ کام میں کروں نام کوئی کمائے، تو اس کا جی چاٹ ہو گیا۔ پھر وہ اپنے دوست نیازی کے پاس آیا، پھر اس کی تصویریں چلتی رہیں، پھر جب وہ دن آ گیا کہ اختر کی تصویر انعامی مقابلے میں اول قرار پائی، اس دن بس یہ بات بھی ساتھ ہو گئی
کہ اختر بھی وہاں سے جانے لگ گیا اور نیازی کی خودکشی کی بھی خبر آ گئی۔ تو پھر جو مکالمہ ہے تجمل کا اور اختر کا وہ انتہائی نازیبہ الفاظ پر بھی مبنی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اختر اسے قاتل 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 دوہرا قاتل کہتے ہوئے غائب ہو جاتا ہے۔ تو بس بچوں یہ ہے اس کا خلاصہ، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگر میں آپ کو لکھ کر دے دیتا تو اس سے زیادہ مفید یہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا، کیونکہ یہ طریقہ ہے خلاصہ اخذ کرنے کا اور نکالنے کا۔ انشاءاللہ آپ کو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔